ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی سورۃ اللیل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس سورت کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق اسے بیان کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورت کا ایک خاص شان نزول ہے، یعنی ایک خاص پس منظر میں یہ سورت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت سے سرفراز ہو کر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بتوں کی پرستش سے روکا، اور جن برے برے اعمال میں وہ لوگ گرفتار تھے ان سے ان کو باز رہنے کی تلقین فرمائی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبع صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کی طرح طرح سے کوششیں شروع کی تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شروع میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر کافروں نے بڑے ظلم و ستم توڑے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک شخص تھا جو امیہ بن خلف کے نام سے مشہور تھا اور مکہ مکرمہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، بہت مالدار تھا، اور اس کے کاروبار اور تجارت کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ روایات میں ہے کہ اس کے 10 غلام تھے اور اس نے 10 مختلف تجارتوں کا ذمہ دار ان کو بنایا ہوا تھا۔ ہر ایک غلام وہ ایک قسم کی تجارت کرتا تھا اور اس سے بہت زیادہ نفع کما کر اپنے آقا کو پیش کیا کرتا تھا۔ مالدار تو بے انتہا تھا، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن کسی غریب فقیر مسکین کی مدد کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا،
کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا. کوئی آ کر اگر اپنی محتاجی بتائے، کوئی اپنی ضرورت پیش کرے تو بجائے اس کو دینے کے اس کو دھتکار کر رخصت کر دیتا. اور اسی امیہ بن خلف کے اس وقت غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت بلال جن کی اذان سے مدینہ منورہ کی فضائیں گونجا کرتی تھیں، وہ حضرت بلال جن کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے بلال، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے، وہ اسی امیہ بن خلف کے غلام. تو اس کی بخل کا تو یہ عالم تھا کہ باوجود اتنا مالدار ہونے کے ایک دمڑی پیسہ کہیں کسی نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ایک لمحہ تردد نہیں کیا. بعض دوسرے صحابہ کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا اور بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، تو ایک لمحے کا تردد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال و دولت کافی دیا تھا، ان کی بھی تجارتیں تھیں، ان کے پاس بھی پیسہ بہت کافی تھا، لیکن یہ اپنے پیسے کو اور اپنی دولت کو لوگوں کی محتاجوں کی فریاد رسی میں خرچ کرتے تھے. کافر لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے، ابوبکر صدیق کے کتنے بھی خلاف ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی داد رسی کرتے ہیں، یتیموں کی فریاد رسی کرتے ہیں. تو ان کا معمول یہ تھا امیہ بن خلف کے مقابلے میں. ابھی امیہ بن خلف کا غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے تھے، توحید کے قائل ہو گئے تھے، بت پرستی چھوڑ چکے تھے. جب امیہ بن خلف کو یہ پتہ چلا کہ میرے یہ غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں اور آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ سخت ناراض ہوا، اور جس کام پر اس نے ان کو مامور کیا ہوا تھا اس کام سے ان کو معزول کر دیا، اور اپنے باقی غلاموں سے یہ کہا کہ ان کو ان کے جسم پر کانٹے چبھو، ان کو ننگا کر کے ان کے جسم کو ننگا کر کے اس کے اندر کانٹے چبھو. اور رات ان کی اس حالت میں گزرتی کہ ان کے جسم کے اوپر کانٹے چبھے ہوئے ہوتے تھے. صبح ہوتی تو یہ غلاموں کو حکم دیتا کہ ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر اس طرح لٹاؤ کہ ان کے اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھ دو کہ یہ ہل جل نہ سکیں، اور ان کے ارد گرد آگ سلگا دو. حجاز کی گرمی جن لوگوں نے دیکھی ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے شعلے برستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، زمین سے آگ ابلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ویسی گرمی ہوتی ہے. لیکن دھوپ میں تپتی ہوئی چٹان سینے پر رکھ کر اور آس پاس آگ جلا کر سارے دن ان کو اس طرح لٹا کر گزارتے تھے. اور اس اللہ کے بندے کہتے تھے کہ تو باز آ جا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی سے باز آ جا. لیکن حضرت بلال اس مصیبت کی حالت میں بھی ان کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، احد احد احد، میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، باقی کسی خدا کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں. اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز گزر رہے تھے کہ رات کو جسم میں کانٹے چبھے ہوئے اور دن میں دھوپ کی تپش اور آگ کی حرارت سے ان کا جسم جھلس رہا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو ان سے دیکھا نہ گیا.
وہ اگلے دن امیہ ابن خلف کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ اے امیہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، کیوں اپنے ایک غلام کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو کہ اس کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹایا ہوا ہے تم نے اور اس کے جسم میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں؟ کچھ خیال کرو، ایک وقت اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو وہاں تم کیا جواب دو گے ایک اپنے غلام کے اوپر اس طرح کا ظلم کر کے؟ امیہ نے جواب دیا، میں کسی آخرت واخرت کا قائل نہیں ہوں، مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے، نہ میں جنت مانتا ہوں نہ جہنم مانتا ہوں، اس واسطے جو کچھ میرے پاس دولت ہے میں تو اپنے عیش میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور یہ چونکہ میری حکم ادوری کر رہا ہے لہذا میں اس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر سمجھایا کہ بندے خدا، اگر یقین نہیں ہے تو کم از کم احتمال تو ہے کہ شاید مرنے کے بعد تمہارے ساتھ تم سے اس کی بات پرس کی جائے۔ کہا کہ نہیں، میں نے اتنا مال دولت جمع کر رکھا ہے کہ میرے لیے یہ جنت ہے، یہ دنیا ہی جنت ہے، اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس کو بار بار سمجھاتے رہے، آخر میں امیہ نے کہا اگر تمہیں ایسا ہی درد ہے اس غلام کا تو ایسا کرو کہ یہ مجھ سے خرید لو، اس کو مجھ سے خرید لو، پھر جو تم چاہو کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کا تو عین منشا یہ تھا، لیکن یہ خیال تھا کہ اگر میں پہلے ہی اس سے خریداری کی بات کروں گا تو شاید وہ انکار کر دے، تو اس لیے اس طرح حضرت صدیق اکبر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں اس نے خود پیشکش کر دی کہ اچھا تم خرید لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدنے کو تیار ہوں، بتاؤ کیا قیمت لوگے؟ کہا کہ اب اے ابو بکر تمہارا ایک غلام ہے، اس کا نام نسطاس تھا، حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا نسطاس، رومی تھا، اور وہ بڑا چاق و چوبند، بڑا مستعد، بڑا ہوشیار، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو فروغ دینے میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ وہ حضرت صدیق اکبر کی تجارت کا کام کر کے حضرت صدیق اکبر کو بہت آمدنی لا کر دیا کرتا تھا، لوگ رش کرتے تھے کہ ایسا غلام ان کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنا غلام نسطاس مجھے دے دو، اور اس کے اوپر اتنے 6000 درہم یا کچھ ایسے مقدار مقرر کی کہ یہ اوپر سے دو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ اس کا پہلے خیال یہ تھا کہ نسطاس اتنا قابل قسم کا غلام ہے اور اتنا مفید ہے ان کے لیے کہ ان سے دستبردار ہونا ان کے لیے مشکل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی ساری تجارت کو ٹھپ ہی کر دیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، میں نسطاس تمہیں دیتا ہوں۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، میں وہ تمہیں دیتا ہوں، بلال مجھے دے دو، بلال مجھے دے دو، اور اوپر سے جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی دینے کو تیار ہوں، وہ بھی دے دیا۔ اور نسطاس کو لا کر اس کے حوالے کیا اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا۔ جب چلنے لگے تو امیہ ابن خلف مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسا کہ دیکھو اس بیوقوف کو کہ یہ اتنا بڑا زبردست ماہر اور قابل غلام میرے حوالے کر کے یہ پھٹیچر قسم کا غلام جو حبشی ہے، سیاہ فام ہے، اور اس کو نہ تجارت کا تجربہ ہے نہ کوئی اور کام اچھا کر سکتا ہے، یہ مجھ سے لے کر جا رہا ہے۔ ایسا احمق، ایسا بیوقوف دنیا میں کوئی مشکل سے ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیہ تم اس کو بے قدر اور فضول قسم کا غلام سمجھتے ہو، اس کے قدر میں جانتا ہوں،
اور اس کے قدر و قیمت سے میں واقف ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اس طرح ہاتھ پکڑ کر حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. حضرت بلال کو سارا واقعہ سنایا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے اس عمل کی پر بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا. اور اسی وقت حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کر دیا. اللہ، اسی کو اقبال نے کہا ہے تیری غلامی کے صدقے ہزار آبادی. تو حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور حضرت بلال پھر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ثابت ہوئے. ان کی قدر و قیمت ایسی بڑی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے مقام پر رش کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفر و حضر میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنایا. اذان کہنے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہیں دیکھا اور اس تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے سے آگے سنی. حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدموں کی چاپ سننے کے معنی یہ کہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائلٹ بنا دیا. جیسے ایک نگراں ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ مقام بخشا تھا حضرت بلال کو، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے راستہ ہموار کرنے والے وہ بنے. تو جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، دسیوں حضرات جو اس وقت غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کو خرید کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اسلام کے اندر پناہ دی. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی، کنیز تھی، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوتا تھا، ان کے آقا ان پر ظلم و ستم توڑتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ آزاد ہو گئی تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی. تو کافروں نے تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو اس نے لات اور عزا ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے، تو بتوں نے اس کو اندھا کر دیا. تو جب یہ انہوں نے تانا دیا تو ان کی زبان سے نکلا کہ لات اور عزا میں کسی بت میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اندھا کرے یا اس کو بینائی دے، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. کوئی لات اور عزا کسی کی بینائی نہیں، نہ چھین سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ جملہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ بینائی واپس آ گئی. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر توفیق عطا فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ایک دو نہیں دسیوں واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے مختلف غلاموں کو چھڑا کر پیسے دے کر خریدا اور آزاد کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل فرمایا. تو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ فرمایا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ اللیل نازل فرمائی تھی. اور اس میں دونوں گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے کہ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مال اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے. اور ایک وہ ہے جو مال و دولت کو اپنے بخل اور کنجوسی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے. اس کا انجام کیا ہوگا
اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ قرآن کریم نے سورۃ اللیل کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے ایک بہت عظیم سبق رکھتی ہیں، لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہے، اس واسطے اس کے تفسیر اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔